السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، ویکلی ہاروسکوپ۔ لیکن جیسا کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے جیو پالیٹکس پہ اور نیشنل پالیٹکس پہ بات کرتا ہوں۔ دیکھیں خواتین و حضرات، آپ سے عرض کیا تھا یوکرین کی وار میں اب شدت آنا شروع ہوگی، اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ظاہر خبریں تو آپ کو بھی پتہ چلتی ہوں گی، لیکن میں چونکہ بولی بھی ہوتی ہیں چیزیں اس لیے میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں، اور یہ مزید اب بڑھیں گی، اس میں ایگریشن بڑھے گا۔ دوسری چیز، یہ یوکرین اور رشیا کا تو اپنی جگہ، یہ تو شدت آئے گی اس میں۔ اب آپ کو بہت سی جگہوں پہ سرحد پہ جھڑپیں، ہلکی جنگی کیفیات یہ نظر آئیں گی۔ تیسری چیز، یورپ میں جو ہو رہا ہے، جو انسرٹینٹی ویجز کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز جو آپ سے عرض کیا تھا، مسلمانوں کے لیے ٹائم بڑا ٹف ہوگا۔ فلسطینیوں کا بیچاروں کا آپ حال دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ان کے ساتھ مظالم کر رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اپنی آنکھوں سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور رحم کرے، لیکن بات یہ بحیثیت مسلمان جو ہمارے فرائض ہیں وہ تو ہم نہیں انجام دے رہے لیکن دل ظاہر ہے ہمارے، ایک تو انسانیت اور پھر مسلمان کی حیثیت میں دل دکھتا ہے۔ انڈیا میں بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، مساجد، مقابر کے اوپر یہ سب چیزیں جس طرف جا رہی ہیں، جن بات کی میں نشاندہی کرتا تھا کہ 20 سے جو سائیکل شروع ہوا ہے اور 27 تک یہ چلے گا، آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ پھر قدرتی آفات پانی کے حوالے سے، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان بھی اس سے، اب آپ دیکھیں نا بلوچستان، پنجاب میں جو بے وقت کی بارشیں اور ژالہ باری ہو رہی ہے، یعنی برف باری ہو رہی ہے، آسان لفظوں میں سنو فالنگ، اولے گر رہے ہیں، یہ فصلیں خراب ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، یہ فوڈ کموڈٹی اسی طرف جا رہی ہے۔ اور آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا، اب آپ ملاحظہ کیجئے گا معیشت کے حوالے سے پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں آپ کو نظر آئے گا۔ سیاست کے حوالے سے اتھل پتھل جو ہو رہی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، خاص طور پہ میں نے عدلیہ، جوڈیشری کے پوائنٹ آف ویو سے کہا تھا آپ کو، کوئی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے جوڈیشری کو۔ ابھی آپ دیکھتے رہیے کہ حالات اور واقعات کس طرف سکین کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ اور عمران خان صاحب کے لیے جو بولا تھا، ان کی مقبولیت، ان کی شہرت، ان کی عزت کے حوالے سے وہ بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ادر پارٹیز کا بھی میں نے کہا، لیکن میں ایک ایڈوائز دے رہا تھا اور مجھے دکھ ہے، میں کہہ رہا تھا بھائی وقت دیکھیں مٹھی میں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے، افہام و تفہیم مل بیٹھ کے کوئی وضع کار بنا لیں، لیکن بہرحال کارخانے میں طوطی کی آواز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں بول ہی سکتا ہوں اور اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں۔ ہاں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ ابھی بہت کچھ ہونا ہے، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ سورج اور چاند کا گرہن جو ہے مڈ آف اپریل میں آ رہا ہے، 21 اپریل، ابھی میں نے ڈیٹ نہیں نکالی، اس پہ میں ابھی کام کروں گا، سورج گرہن کے اوپر، سن ایکلپس پہ، پھر اس کے بعد مون ایکلپس پہ۔ ایک چیز میں نے آپ سے ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتائی تھی کہ بڑے میجر پلانٹ، ایک تو میں نے کہا ایک آردرا، ایک ستبشا، اور یعنی راہو کے نکشتر پہ آ رہے ہیں، اور باقی کیتو کے اوپر، تو اس کو ہلکا مت لیجیے گا۔ اور ایک چیز آپ سے لاسٹ ویڈیو میں کہی تھی کہ اب جوپیٹر انٹر ہو رہا ہے 22 تاریخ کو برج حمل میں، ایریز میں، گو کہ جوپیٹر یہاں پہ اچھا ہوتا ہے، دوست کا گھر ہے، آتشی برج ہے، مگر اس میں ایک چیز، اب وہ میں ٹیکنیکلٹیز بولوں گا وہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی، ہندی ورڈ ہے لیکن چھوڑیں۔ یہ جب جاتا ہے نا، اپنی ماہیت، ایک کہتے ہیں پانی سے نکل کے چیز آگ کے اندر جا رہی ہے، گو کہ اس کے دوست کا گھر ہے۔ اور گرو کو، میں جوپیٹر کو یہ کہتا ہوں،
بہرحال ایک موسٹ بینیفیشل پلانٹ ہے ہمارے سولر سسٹم میں، لیکن اس وقت جو ہے وہ کمبسٹ ہوا ہے. اور کمبس کو ڈیفائن یہ کر لیں کہ ایک چیز ہے ہمارے سولر سسٹم میں، وہ سورج کے اتنے قریب آ گئی کہ اس کی اپنی ذاتی جو ریز اور جو اس کی انرجی ہے وہ پراپر دنیا میں نہیں پہنچ رہی. اس سے کیا ہوگا؟ جو میں نے آپ سے بیماریوں کے حوالے سے کہا تھا، اور چونکہ راہو بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے جو کہ گرو چنڈال یوگ بنا رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور پھر سن کا اکلپس یعنی سورج کو گرہن بھی اسی برج میں لگ رہا ہے، گو کہ اس کی ایگزالٹیشن یعنی اچ کا ہو جاتا ہے، شرف، حالت شرف میں اپنی بہترین پوزیشن میں ہوتا ہے. مگر چونکہ وہاں راہو موجود ہے اور اس کو گرہن لگے گا تو وہ افادیت نہیں بن پائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کا سسٹم میں دیکھ رہا ہوں یہ چیزیں. اس میں ایک چیز آپ سے میں نے عرض کی تھی بہت شروع میں کہ دنیا کے اندر میڈیسن میں، فارمیسی میں نئی نئی ایجادات، مگر یہ چونکہ جو راہو یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ دنیا میں عجیب، آپ کو خاص طور پہ امریکہ، لیٹن امریکہ، ان جگہوں پہ ایک طرف تو دواؤں کی ایجادات ہوگی تو دوسری طرف عجیب عجیب قسم کے نشے، ڈرگس جو ایڈکشن پھیلاتی ہیں اور جو بہت ہی پوائزن ٹائپ جیسے ہیروئن، ولن، مورفین، اس ٹائپ کا کوئی بہت انٹینس نشے وہ بنتے ہیں، وہ ڈسکور ہوتے ہیں اور اس کے امپیکٹ دنیا پہ آتے ہیں کیونکہ راہو جو ہے وہ سن جوپیٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور ہمارے پاکستان کا پہلا گھر ہے. وینس تھوڑی سی نکلی ہے برج ثور کے اندر، اپنا گھر ہے تھوڑی سی. آپ دیکھ رہے ہیں نا، امید کہ سعودیہ دے دے گا لیکن ابھی تک یو اے ای اور آئی ایم ایف کا نہیں ہوا. تو یہ اسی طرح لمحے لمحے میں سچویشن انپریڈکٹیبل ہوتی رہے گی. ابھی کچھ ہوگا، تھوڑی دیر میں کچھ ہوگا، اس کے بعد اگلے دن کچھ اور ہوگا. اور سن اکلپس جب بھی آتا ہے یہ دنیا بھر میں جہاں جہاں حکومتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈینٹ مارتا ہے. ابھی جب میں دیکھ رہا تھا تو میں یہاں مینشن ضرور کروں گا. دیکھیں، وائز آدمی، جو عقل مند آدمی ہوتا ہے اس کی بات کو ضرور سنا کرے. آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں ابھی مشاہد حسین صاحب جو سینیٹر ہیں نون لیگ کے، ان کی جو میں نے باتیں سنی مجھے بڑی اچھی لگی. وہ آدمی جو ایک عقل و دانش کی بات کر رہا ہے. مگر جب تقدیر کے حوالے سے کچھ ہونا ہوتا ہے نا تو انسان کی عقلوں پہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں مت ماری جاتی ہے. میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں جو سوچ رہے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت پہلے میں نے 2019 میں کہا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے جس کا میں تذکرہ کرتے رہتا ہوں. اور ایک میں نے کہا تھا پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی، کہ دنیا 2 بلاکوں میں بٹنے جا رہی ہے. اور یہ اس وقت خطے کے حالات ایسے ہیں، آپ نے کبھی سوچا تھا؟ یہ بڑی اچھی خبر ہے امت مسلمہ کے حوالے سے کہ یمن کی جنگ سیز فائر ہو رہی ہے اور سعودی عرب اور ایران کا آپس میں دوستی ہونا، سفارتی جو ہے وہ تعلقات کا آغاز ہونا، اٹس اے گڈ سائن. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے، ریجن اور اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے یہ پاکستان بھی ایونچولی اسی کا حصہ بننا ہے. مگر ہم لوگ اپنے معاملات سے نہیں نکل رہے. اور میں بار بار بولتا ہوں، دیکھیں میرے دل میں درد ہے، آپ یقیناً سب کے دل میں درد ہوگا پاکستان کا. ابھی میں ایک چیز سوچ کے مجھے بڑا دماغ میرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور جب دیکھتا ہوں باہر، ابھی رمضان المبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کی برکات کا اس وقت فیض چل رہا ہے. جگہ جگہ دسترخوان کھلے میں، ایسے ایسے نیک لوگ ہیں جو ہزاروں لوگوں کو افطار، سحر، راشن دے رہا ہے. ذرا ایک لمحے کو سوچئے، جسٹ تھنک فار اے مومنٹ، جب رمضان المبارک ختم ہوں گے اور یہ خیرات، زکوٰۃ کے اوپر
ایک سلسلہ جو ہے ظاہر ہے کرنے والے ہمیشہ کرتے ہیں، مگر ایک کمی آئے گی تو پھر لوگوں کے لیے جو ہے غذائی اجناس، روزمرہ کی اشیاء اور جو مہنگائی چل رہی ہے تو کیا ہو سکتا ہے، یہ چیز میں سوچتا ہوں۔ دیکھیں، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو وقت سے، میں ویژنری اس کو مانتا ہوں جو اگلے 5 سال یا کم از کم اگلے 3 سال کو ذہن میں رکھ کے چلے۔ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں لوگ سوچتے نہیں ہیں، بھائی ملک کی طرف دیکھ لیں، ملک ہے اللہ کے کرم سے اور اللہ ہمیشہ اس کو قائم رکھے تو سب کچھ ہے۔ دشمن جو ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو تو خوشی ہو رہی ہوگی، اور وہ چیز میرے دل کو تکلیف دیتی ہے۔ اداروں کو، کوئی بھی ادارہ ہو ہمارا، اس کو مضبوط ہونا چاہیے اور ان کا احترام بھی لازم ہے، مگر دیکھیں عوام سینٹیمنٹ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور جو یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، میں اس میں کوئی میری ذاتی وہ نہیں ہے، جو میں ایسٹرولوجیکل پوزیشن دیکھ رہا ہوں نا آگے کی، وہ مجھے کبھی کبھی ہانٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب علم بنایا ہے، اور انسان کو امید مجھے صرف ایک ہے، اور وہ امید ہے اپنے رب کریم سے، اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو رحم کر دے، کرم کر دے، اور اس سے بڑا رحمان و رحیم کائنات میں کوئی نہیں، تو اس سے تو امید ہے۔ لیکن بھائی ہم کو بھی تو اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ میں من حیث القوم اپنی بھی بات کر رہا ہوں شامل کر کے، تو برائے مہربانی وقت کی نزاکتوں کو سمجھیں، حالات کے تقاضوں کو سمجھیں، اور وزڈم کو پریویل کرنا چاہیے، ٹروتھ کو پریویل کرنا چاہیے، تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ کچھ معروضاتی گرہن کے حوالے سے آگے میں ویڈیو آپ کو انشاءاللہ گرہن سے پہلے ہی ریلیز کر دوں گا۔ تو یہ ایسٹرولوجیکل پوزیشن جو میں آسمان پہ بتا رہا ہوں، دیکھیں جوپیٹر، مارس آلریڈی جیمنائی میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی راہو کے نکشتر پہ، پھر سیٹرن جو سب سے بڑا پلانٹ ہے، پھر راہو، پھر کیتو، پھر وینس، مرکری اور سن کا گرہن۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ چیزوں کو فلیئر اپ کر دیتا ہے گرہن جب آتا ہے، کیونکہ آپ ماضی کی میری ساری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب بھی گرہن آیا میں نے ویڈیو بنائی اور وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں دنیا میں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اور ایک چیز کا میرا خیال جو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ معلم فلک، ٹیچر آف اسکائی، سیٹرن جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں زحل، وہ اس مقام پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان کے دائچے کے بھی حوالے سے یہ غور کر لیجئے، اور دنیا کے حوالے سے میں نے کہا تھا جس نے جو کیا ہے اس کی وہ قیمت ادا کرے گا۔ اگر اچھا کیا تو اچھا، اگر برا کیا تو برے کی صورت میں پے کرنا پڑے گا۔ جو سمجھتے ہیں نا نہیں، اب وہ نہیں ہوگا، یہ سسٹم اس طرف جا رہا ہے۔ یہ اگلے 2.5 سال اور پھر 5 سال آپ دنیا میں بہت عجیب عجیب چیزیں دیکھیں گے، اور میں وقت کے ساتھ ساتھ اگر رب العزت نے کرم کیا، زندگی دی، تو آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو برائے مہربانی میں تو درخواست ہی کر سکتا ہوں، اور آخر میں دعا کروں گا کہ رب العزت میرا پاک پروردگار، میرا اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، میرے پنجتن پاک کے صدقے، خلفائے راشدین کے صدقے، تمام صحابہ کرام کے صدقے، تمام خواجگان چشت کے صدقے، تمام اہل اللہ کے صدقے پاکستان پر اپنا خاص رحم اور کرم فرمائے، اور پھر امت مسلمہ پہ۔ تو یہ اب حالات ہیں، اس پہ انشاءاللہ آگے بات کروں گا۔ اب میں جاؤں گا اپنے اگلے سیگمنٹ ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، مگر اس سے پہلے ایک بات، مجھے شوق نہیں ہے بار بار بولنے کا، میں برائے مہربانی اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں میرا سوشل میڈیا پہ صرف یوٹیوب چینل ہے، باقی میرے نام سے فیس بک جعلی، لنکڈ ان جعلی، ویب سائٹ جعلی، میسنجر جعلی، یہ جتنے ٹولز ہیں یہاں میرے چیسٹ کے اوپر لکھے ہوئے جن پہ کراس لگا ہوا ہے، اس کو غور سے دیکھ لیا کریں تو برائے مہربانی، اور نہ گوگل پہ جا کے مجھے سرچ آؤٹ کیا کریں، کیونکہ وہاں سارے فیک نمبر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو دھوکے باز اور چیٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔
तो उस पर ना अप्रोच करें। और यहाँ मैं कंसल्टेशन का काम नहीं करता, AR पे करता हूँ अपने शो में, सितारों की बात हुमायूं के साथ में। दूसरा मेरा ऑफिस है होटल पल कॉन्टिनेंटल PC होटल कराची। रमज़ानुल मुबारक में चूँकि वॉल्यूम भी कम होता है और मुक़द्दस रातें जब आती हैं उसमें तो मैं बाज़ रातों में छोड़ देता हूँ। तो रात के 9 बजे से 11 बजे तक मेरी टाइमिंग्स हैं। उसमें जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ अपने मुंह से बोल रहा हूँ, नीचे भी लिखा हुआ आता है कोड के साथ 02135685501 और दूसरा नंबर 02135685021। मेरे असिस्टेंट से आप प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए सिर्फ इन्हीं 2 लैंडलाइन नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रात 9 से 11 ये रमज़ान की टाइमिंग है, उसके बाद फिर नॉर्मल होगा। और जो बैरून मुल्क से मुझे कॉल करें, ओवरसीज, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जब आप कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब को एक नज़र दिखा दीजिए, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझे देख लें, ताकि इत्मीनान हो जाए। और कोई प्रोसेस ना शुरू करें जब तक आप मुझे, ओवरसीज वालों से ख़ास तौर पर कह रहा हूँ, जब तक आप मुझे खुद अपनी आंखों से ना देख लें। तो अब मैं चलता हूँ, ये ज़रूरी बात होती है क्योंकि हर हफ्ते फ्रॉड होता है लोगों के साथ, अपने असल वीकली हॉरोस्कोप की जानिब। तो बिस्मिल्लाह करता हूँ। ये वीकली हॉरोस्कोप है हमारा 10 अप्रैल 2023 से लेकर 16 अप्रैल 2023। एक बात तमाम बुर्जों के लिए कह रहा हूँ, 4 चीजें मेरी याद रखिएगा अब जो ये साइकिल शुरू हो रहा है। हड्डियों का ख्याल, एस्थमेटिक प्रॉब्लम वाले जिनको सांस का मर्ज होता है वो। तीसरा, पूरे माशरे से मैं मुखातिब हूँ, गुस्से में ना आइएगा, गुस्से में आए तो काम खराब होगा, एग्रेशन में मत आइएगा एक आम जिंदगी में। और दूसरा, लोगों के मशवरे और अपने एडवाइजर, ये हर एक के लिए टॉप टू बॉटम कह रहा हूँ, अपने सलाहकार, अपने मशवरा देने वाले, अपने एडवाइज़र सुने सबकी, मगर तोलें उसको अकल के पैमाने पर, वरना बहुत सारे लोग गलत मशवरों की वजह से गलत हो जाएगा। और वैसे भी आने वाला टाइम जो है मुझे बहुत से लोगों के लिए बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे। तो ये है 10 अप्रैल 2023 से 16 अप्रैल 2023। सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने पहले बुर्ज हमल, एरीज की जानिब। एरीज वालों के लिए मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा अपने जज्बाती मामलात में आप टेक केयर कीजिएगा, कोई गलत फैसला ना कीजिएगा, वरना गुस्से की वजह से, जो मैंने सब बुरूज के लिए बोला है, कोई वो चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट दे जाए। अजीब वाक़यात, अजीब हालात का जो है आपका वास्ता पड़ सकता है, तो घबराइएगा मत। कुछ आपको अपने डोमेस्टिक फैमिली मैटर्स जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम पैदा होंगे, मगर वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और कुछ आपका फाइनेंशियली बजट या फाइनेंशियली एक्सपेंसेस ज़रा से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने बच्चों की एजुकेशन और अपने बच्चों की तरबियत का ख़ास ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो बात अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाए उसको लिटिगेशन या कोई प्रॉब्लम बनाने की कोशिश ना कीजिएगा। इस वीक में हो सकता है कोई आपको, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म में कोई अच्छी प्लानिंग कर रहे थे या किसी पार्टनरशिप के लिए आप कोशां थे, तो हो सकता है अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद फरमा दे और कोई नया बिजनेस, नया काम, उसका आगाज़ हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा कोई आपको बैरून मुल्क से अगर आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई आपको कामयाबी, कोई सक्सेस मिल सकती है। हो सकता है आपको कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाए जिससे आपको यकीनन खुशी हो। आपको थोड़ा सा अपना आम एटीट्यूड जो है वो बड़ा, जिसे ये कह लें, एक डिप्लोमेटिक वे में चीज़ों को डील कीजिएगा। और अगर आप अपना PR बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम है। और वो लोग जो एरीज, मर्द हो औरत हो, जो सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए इस हफ्ते में कोई अच्छी न्यूज़, कोई रिकॉग्निशन, कोई प्रमोशन या कोई इंक्रीमेंट, उस हवाले से कोई
न्यूज़ आ सकती है, या कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, कोई बोनस मिल जाए, माइट बी पॉसिबल। उसके अलावा जो वो लोग एरीज लोग जो अभी तक नौकरियों के मुतलाशी, गो के तो इस वक्त पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन आप कोशिश करें, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए तो आपको कोई रोज़गार का सिलसिला या कोई बिजनेस का सिलसिला बन सकता है। वैसे तो ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ पाकिस्तानियों से। एजुकेशन के हवाले से ठीक है, और थोड़ा सा आपने ये ख्याल रखना है कि बीमारी के हवाले से आपको एक तो ब्रोंकाइटिस के अगर आप मरीज़ हैं या सांस के मरीज़ हैं तो इसका ख्याल रखिएगा, और ब्रेथ का थोड़ा सा प्रॉब्लम या थ्रोट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर, टॉरस। टॉरस वालों को मैं ये कहूँगा इस वीक में भी पॉसिबल कि आपकी मसरूफियात थोड़ी सी बढ़ जाएं, कुछ आपका शॉपिंग पे एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। सोच समझ के खर्चा कीजिएगा, वरना आगे थोड़े से मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप इस हफ्ते कोई प्लानिंग करें कुछ तफरीही मकामात पे जाने की, जो कि आगे चल के एग्जीक्यूट करें, लेकिन प्लानिंग हो सकती है। अचानक कोई फाइनेंशियली आपको फ़ायदा हो सकता है या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है। उसके अलावा आपके अगर कोई मसलन कोई क्रॉनिक डिजीज़ आपको है या कोई मर्ज चल रहा है, उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा, तो अब इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छा मालिज, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छी मेडिसिन उसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर भी करने का मौका मिलेगा और उसका एप्रिसिएशन भी मिलेगा। हेल्थ का ज़रा सा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे एलर्जी, उसके अलावा जो डस्ट एलर्जी होती है या वो एलर्जी जिसका ताल्लुक रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी निज़ाम तनफ़ुस, सांस के साथ ताल्लुक होता है, इसका ज़रा सा ख्याल रखिएगा। और ये बहता हो सकता है कि कुछ लोग आपके सामने एक्सपोज हों, यानी जिनको आप ये समझ रहे हो कि यार ये तो बड़े मेरे लिए बड़े हमदर्द हैं, अच्छे हैं, लेकिन दरअसल उनकी हकीकत कुछ और होगी। ये भी इम्कान हो सकता है। कोई गाड़ी की तब्दीली, ख़रीदारी हो सकती है, कोई आपका अल्लाह भला करे प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डिसीजन मेक आउट कर सकते हैं, ख़रीद और फ़रोख्त के हवाले से, मगर बड़ी प्रॉपर्टी नहीं, मैं छोटी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, लाइक फ्लैट, अपार्टमेंट, और या छोटे मकान जो 120 गज 200 गज ये वाले। कुछ आपका मजहबी रुझान में अचानक इजाफा होगा और इबादत की तरफ आप ज़्यादा माइल हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कोई रूहानी सफ़र हो जाए। अब हज का तो मौका नहीं है, उम्रा, ज़ियारत या किसी अहलुल्लाह के मज़ारात पे जाने का आपको मौका मिले। एग्रेशन में आपने नहीं आना। अगर एंगर और एग्रेशन, गुस्सा और जारहाना मिजाज रखा तो थोड़ा सा आप लूज़र हो जाएंगे। किसी पुराने अजीज़ या दोस्त से मुलाकात का भी इम्कान है। और मैंने एलर्जी का बताया, एजुकेशन के लिए एवरेज है आपका, और कुछ इम्कान ये लगता है कि अचानक कोई मेडिकेशन पे आपका खर्चा होगा। तीसरा बुर्ज है हमारा बुर्ज जौज़ा, जेमिनी। जेमिनी वालों को मैं ये कहूँगा कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई ऐसा काम जो आप बहुत अरसे से कर रहे हैं और जिसका ताल्लुक आपके माँ बाप के साथ भी हो, या आपका कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड मसला हो, या कोई प्रॉपर्टी का मसला हो, या कुछ विरसे का मसला हो, उसमें कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपने अब अपने आप को अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि जो प्लैनेटरी पोजीशन एक ह्यूज आपकी चेंज होने जा रही है, तो उसके लिए आप अपनी अभी से एक हिकमत अमली बनाइए। एक चीज़ की और ख्याल रखना है आपने, अपनी सीक्रेसी किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा, वरना डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं जेमिनी, उनको बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये भी हो सकता है कोई रिश्ता, कोई प्रपोजल के हवाले से गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आए, लड़कियां लड़के दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, जेमिनी के लिए। आपको अपने फाइनेंशियल मैटर में कुछ इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिल सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा ना, जल्दबाजी में, एग्रेशन में और गुस्से में कोई फैसला ना कीजिएगा। कुछ आपको ये भी इम्कान बन सकता है, कुछ
नेक लोग, कुछ दाना लोग, कुछ अच्छे लोगों की सोबत आपको नसीब हो जिनसे यकीनन आपको ज़िंदगी में मदद मिले। ज़रूरी नहीं हर चीज़ में फाइनेंशियल गेन हो, कुछ रूहानी कामयाबियाँ भी होती हैं जिनका जो मैटर करती हैं हमारी लाइफ में। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लेंगे तो आपको कीमत बेहतर मिलने का इम्कान है। इसके अलावा आपके बच्चों के हवाले से आपको कोई न्यूज़ अच्छी मिल सकती है, उनकी शादी के हवाले से या उनके यहाँ औलाद पैदा होने के हवाले से इस बात का भी इम्कान है। कुछ ऐसा लगता है अचानक ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेडली कुछ गेस्ट आपके घर में आए, और जाहिर है जब गेस्ट मेहमान तो रहमत होता है, लेकिन उनके हवाले से कोई अच्छी डेवलपमेंट हो। कुछ मुझे लगता है कि इबादत की तरफ रुझान तो रहेगा। अब जाहिर है ये मुसलमानों के लिए तो रमज़ान है, मगर ओवरऑल जितने जमनाए, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, वो सब के लिए ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा आपका थोड़ा सा अपने घर की चीज़ें, अपने मलबूसात, अपने वो चीज़ें जो आज की ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी होती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ये चीज़ों की तरफ आपका रुझान जाए। और एजुकेशन के लिए ठीक है, अच्छा वक्त चल रहा है आपका। और बीमारी के हवाले से आपने जो ख्याल रखना है वो रखना है अपने ईएनटी का और अपने स्टमक का। चौथा बुर्ज है बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसर वालों के लिए मैं ये कहूँगा थोड़ी सी आपके मूड में फ्लक्चुएशन आएगी, उसको कंट्रोल कीजिएगा। और फाइनेंशियली कोई आपको अच्छी अचीवमेंट हो सकती है। अब वो चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, उसके हवाले से कोई फ़ायदा हो सकता है। ये भी हो सकता है कोई नई पार्टनरशिप की आपको ऑफ़र आए और उस पर गौर करके आप उस पर फैसला कर सकते हैं। और ये भी इम्कान है कि आपका कुछ पैसा या कोई चीज़ अटकी हुई थी, फंसी हुई थी और उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। हो सकता है अचानक अल्लाह ताला मेरे बंटन पाक के सदक़े आपको उसमें कोई सक्सेस दे दे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब आपके अंदर ये भी सोच आ सकती है कि यार कोई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई बचत, कोई ऐसा सिलसिला आमदनी पैदा करूं जिससे मुझे मुस्तकिल आमदनी होती रहे। ये थॉट्स आएंगी आपकी दिमाग के अंदर। मगर धोखाबाजी या स्पेकुलेशन वाले काम, उनसे अभी बहुत दूर रहिएगा, उसमें ना घुसिएगा। अपने बच्चों की तालीम के हवाले से थोड़े से आप फ़िक्रमंद हो सकते हैं। हो सकता है उनका कोई चेंज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उसकी तब्दीली का इम्कान बने। और थोड़ा सा आपकी मसरूफियात में इजाफा होता नज़र आ रहा है। आजकल आपने अपने खाने पीने में एहतियात रखनी है, वरना फूड पॉइजनिंग या जिसे ये कह लें स्टमक का प्रॉब्लम, ये चीज़ें आपको हो सकती हैं। और बच्चों के हवाले से, उनकी ख्वाहिशात के हवाले से आपको उनकी ख्वाहिशात को पाए तकमील तक पहुंचाने में, उसकी कंप्लीशन में होने का अल्लाह ताला मौका फराम करेगा। जो बिजनेस से रिलेटेड कैंसरियन है, उनकी इंगेजमेंट, उनकी जो एक्टिविटी हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। और अगर आप कोई शॉर्ट मसलन आप ये कह लें, ज़रूरी नहीं कि बहुत सफिशेंट पैसा हो, अगर आप छोटी सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए ये मौका बुरा नहीं है। मैं वीक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है अचानक कोई आपका बहुत रुका हुआ या बहुत वो ऐसा काम जिसके लिए आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, वो आपके लिए सामने अचानक आ जाए और आपका काम हो जाए। और एजुकेशन के हवाले से भी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। इसके बाद हमारा पांचवा बुर्ज है बुर्ज असद, यानी लियो। लियो वालों को मैं ये कहूँगा, आपकी ज़िंदगी में यकबैक बहुत बड़ी तब्दीली आने के सिम्टम्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे, मगर हाइपर मत होइएगा और जल्दबाजी मत कीजिएगा। कुछ काम कुछ ऐसे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो
گھر کے کاموں انیکسپیکٹڈلی آپ کے فیور میں اچانک ہونا شروع ہو جائیں بحکم اللہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا مے بی پاسبل منڈے ٹیوزڈے کے مائنر سا ایک ڈپریشن آئے وقتی طور پر، لیکن وہ فار دا ٹائم بینگ ہوگا، پھر وہ ختم ہو جائے گا. پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ، تو اس ہفتے آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہوگا. اور تھوڑا سا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی غیر قانونی کام میں اس میں ملوث نہ کیجیے گا، ورنہ تھوڑا سا وقتی طور پہ پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے. اگر آپ باہر جانے کے لیے، کوئی ویزے کے لیے، کوئی باہر جاب کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے اگر آپ سوچ رہے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کامیابی دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے مائٹ بی پاسبل کہ آپ کا کوئی کیس، کوئی لیٹیگیشن میں کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو، تو اچانک اس میں موبلائزیشن شروع ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو، اگر یہ نہ ہو تو آپ کو اپنے بزنس کے حوالے سے ایک دم جو ہے اس میں انہانسمنٹ ہو جائے، اس میں آپ کی ایلیویشن ہو جائے، بڑھ جائے. اور اگر پراپرٹی سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی کام چل رہے ہیں، چاہے آپ ایجنٹ ہیں، چاہے آپ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو سکسیس مل سکتی ہے. صرف آپ کو فلیکسیبل رہنا ہوگا. اور مینٹلی آپ، نظر بھی آتا ہے الرٹ رہیں گے، مگر جلد بازی اور غصے میں نہ جائیے گا. اور تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز اور اپنی انکم کو بیلنس کرنے کی کوشش کیجیے گا. ابھی سے اسٹریٹجی بنا لیں، کیونکہ آگے چل کے حالات آپ کے لیے کچھ اچانک فوائد کے حامل بھی ہوں گے. اس کی ابتدا ہو سکتی ہے. ابھی یہ تو نہیں کہ میں ایک دم، وہ جب وقت آتا رہے گا میں بتاتا رہوں گا. اور آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں، اگر آپ وہ لیو ہیں جن کو کارڈیک پیشنٹ ہیں، آپ دل کے امراض کا شکار ہیں، یا آپ سینے سے ریلیٹڈ کسی مرض کا شکار ہیں، تو وہاں تھوڑا سا آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی چیزیں آپ کی بہتر رہیں گی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں چھٹا برج ورگو، یعنی برج سملہ. سملہ والوں کو میں یہ کہوں گا، کچھ آپ کو ایڈیشنل رسپانسبلٹی جو ہیں وہ آپ خود سے ایکوائر کریں یا آپ کو دے دی جائیں. یہ دونوں ہو سکتا ہے. چاہے آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، چاہے آپ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، ان دونوں میں یہ امکان ہے. اب آپ کو تھوڑا سا اپنی زندگی کے اسٹینڈرڈ سیٹل کرنے ہوں گے، اور کچھ دوست اور دشمنوں کو ایک الگ الگ لسٹ بنا کے رکھیے گا، تاکہ آگے کی زندگی میں جو آپ کے لانگ ٹرم منصوبے ہیں وہ خوش اسلوبی سے ہو جائیں. یہ دیکھیں، بڑی کھلی اور بڑی گہری بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا. ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کسی سے زیادہ توقع مت لگائیے گا، ورنہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے. پروفیشنل لائف میں اگر آپ اپنی اسکلز کو، اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے رب العزت آپ کو مواقع فراہم کرے گا. اور اگر فائنینشیل ڈیلنگ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کسی اسٹرینجر، کسی ان نون آدمی کو یہ دیکھے کہ میں یہ وقتی طور پر، یار یہ 5 لاکھ روپے میں آپ کو ایڈوانس دے رہا ہوں، بعد میں رسید لے لوں گا یا بعد میں، نو نیور. اس کو لیگلی ڈاکومنٹڈ کریے گا، ورنہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کرتے. اور آپ کا کچھ ہو سکتا ہے دل میں یہ خیال آئے کہ یار اس دفعہ حج کی پلاننگ کروں، یا عمرہ یا زیارت کے فلاں جگہ میں نے جانا ہے. یہ بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو سافٹ رکھیے گا، ورنہ کسی کے ساتھ تعلقات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اور اس وقت آپ کے لیے اڑتے تیر لینا، یعنی خواہ خواہ کی اننیسیسری چیزوں میں اپنے آپ کو مت ڈالیے گا، اور نہ ہی ڈالنے کی کوئی دوسرا ڈالے تو اس سے اوائڈ کیجیے گا، ورنہ وہ چیزیں پھر آپ کے لیے بعد میں مسئلہ بنیں گی. ہو سکتا ہے کچھ ایسی جگہ جانا پڑے جہاں شاید آپ ایک کہتے ہیں نا کہ جہاں آپ جانا تو نہیں چاہ رہے، مگر پھر بھی مجبوراً آپ کو جانا پڑے گا. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کے گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ
وائف کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی مسئلے چل رہے تھے یا کوئی ماضی میں پرابلم چل رہے تھے تو اب ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اچھا ٹائم ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کا ابو ایوریج ٹائم چل رہا ہے، مطلب کوئی چینج پازیٹیو اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور پیٹ کا خیال رکھنا ہے آپ نے، یہ پورشن جبڑوں کا. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کو اپنی ایفرٹس بڑھانی پڑیں گی، اور آپ نے کہیں پہ بھی دل نہیں چھوٹا کرنا اپنا. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے تھوڑے سے مسئلے آ جائیں، مگر چیزیں آپ کے حق میں ان ایکسپیکٹڈلی جانا شروع ہو جائیں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ فنڈز کی ضرورت ہے یا کوئی فائنینشلی ہیلپ چاہیے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کر دے. تھوڑا سا ہیلتھ کا خیال رکھیے گا. اچھا، ہیلتھ میں خاص طور پہ الرجی ہو گیا، خاص طور پہ آپ کا ڈرمٹولوجیکل پرابلم یعنی جلد سے ریلیٹڈ امراض، الرجی بھی اسی میں ہاں آ گئی. اس کے علاوہ اپنی دانتوں کا خیال، اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی آپ کو سانس کا مرض ہے یا اسٹمیٹک پیشنٹ ہے یا برونکائٹس کا مرض ہے تو وہ خیال رکھیے گا، وہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کر سکتا ہے. اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے ذرا سا ٹیک کیئر کرنی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوور اسپیڈ نہ ہو، ٹریفک کی وائلیشن نہ کریں، ورنہ عموماً میں نے دیکھا ہے ایسے مواقع یا جب پلانٹری پوزیشن ایسی آتی ہے تو گاڑی چلاتے ہوئے جھگڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے. یہ بھی آپ کو یہ کیفیت دنیا میں نظر آئیں گی. حادثات جو میں نے کہا تھا وہ آپ کو اب یہ آنے والے ٹائم میں محسوس ہوں گے. اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ آپ لوگ کچھ رہائش کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کریں، کوئی گھر کی تبدیلی یا شفٹنگ کا ارادہ آپ کا بن سکتا ہے. جو آپ کے کچھ وہ لوگ جو آپ کے دل کے قریب ہیں، اگر ان سے کچھ آپ کی تھوڑی سی دوری ہو گئی تھی تو اس کو پورا کرنے کے لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے. اور وہ لبرنس مرد یا عورت جن کی شادیوں کے حوالے سے کوئی رکاوٹ چل رہی تھی یا کوئی پروپوزل نہیں آ رہے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتری آ سکتی ہے. کچھ لبرنس لوگوں کی شادیوں کے دور شروع ہو رہے ہیں، منگنی، شادی، اس قسم کی انگیجمنٹ، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کا بزنس سے ریلیٹڈ سلسلہ بن سکتا ہے. رومانٹک معاملات میں آپ کو بہتری محسوس ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو زندگی میں کوئی جذباتی فیصلوں پہ اب ڈیسیشن لینا پڑے گا، یہ وہ ٹائم آ رہا ہے. ایجوکیشن کے لیے ایوریج ٹائم چل رہا ہے آپ کا. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی علاج کے حوالے سے پرابلم چل رہا ہے تو یہ ہفتہ ایسا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی بہترین ڈائگنوز بھی ہو سکتی ہے بیماری، اور ٹریٹمنٹ بھی اچھا مل جائے گا آپ کو. لگتا یہ ہے کہ وہ اسکارپین لوگ جو کہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہونے کے حوالے سے کوئی جو ہے علامات پیدا ہونا شروع ہو جائیں. اور اگر آپ کو کوئی اچانک ذمہ داری ملتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے بہتر رہے گی. بینکنگ سے ریلیٹڈ، آرم فورسز سے ریلیٹڈ، اس میں پولیس، فوج، رینجر، یہ سب آ گئے، ان لوگوں کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز، کوئی اچھی اچیومنٹ آپ کو مل سکتی ہے. اب یہ کوئی بہت بڑی نہیں، مطلب کوئی اچھی خبر آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بچوں کے حوالے سے کوئی آ جائے، کچھ آپ کے نئے ریلیشنز بنیں گے. اور اگر آپ کہیں ریسنٹلی پوسٹ آؤٹ ہوئے ہیں تو وہ چیز جو آپ کو ایک لگ رہا تھا یار یہ مشکل نہ ہو میرے لیے یہ جگہ جانا یا اس میں پرابلم ہوں گے، تو اب آپ مینٹلی اس کو ایکسیپٹ کرنے لگیں گے اور ایڈجسٹمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی. کچھ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ فائنینشلی میں کوئی انویسٹمنٹ یا فائنینشلی کوئی اپنا ایسا سورس آف انکم بناؤں جس سے میرے ایک سپورٹ چلتی رہے، تو وہ بھی مٹیریلائز ہو سکتی ہے.
کسی ریلیٹو کی طرف سے کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے. اور اگر وقتی طور پر کسی دن اس ہفتے میں آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آئے کہ یار میری چیزیں پھنسی ہوئی ہیں، اسٹک ہو رہی ہے، نکل نہیں رہی، گھبرائیے گا مت. انشاءاللہ تعالیٰ ایونچولی وہ کام آپ کا ہو جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو ادھار دیا ہوا تھا اور وہ بہت دنوں سے راہ فرار اختیار کر رہا تھا، اچانک آپ کے سامنے آ جائے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اچانک آپ کو وہ اپنی چیز مل جائے. اور لانگ ٹرم منصوبے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ذرا اس پہ پورے اس کا بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ کے پھر اس پہ آپ کام شروع کریں. اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا. اگر وہ عمر رسیدہ ہیں تو ان کے جوائنٹس پین کا، بیک کا یہ خیال رکھیے گا. اور اسکارپین لوگوں کو یہ بھی شاید پرابلم ہو تھوڑا سا مائیگرین کا یا سر کے درد کا. اور ایجوکیشن کے حوالے سے اچھا ہے آپ کے لیے. تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے، برج قوس، سیجیٹیریس. آپ لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ کام جن کے لیے آپ بہت عرصے سے پیچھے لگے ہوئے تھے، اب انشاءاللہ تعالی بہتر ہونا یا ان کی کوئی سبیل بننا یا ان کا کوئی کامیابی کی طرف ایکسیکیوٹ ہونا، وہ دور آپ کا شروع ہو رہا ہے. کچھ آپ کی سوشل لائف میں بھی اضافہ ہوگا. کچھ آپ کے جو مسائل آپ کے ساتھ کیری ہو رہے تھے ان میں بہتری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں، آپ کے ویزے کے حوالے سے یا آپ کے وہاں پہ جاب کے حوالے سے کوئی اٹکاؤ آیا ہوا تھا تو اس حوالے سے کوئی گڈ نیوز آپ کو مل سکتی ہے. فائنینشیل ڈیلنگ میں ذرا سا خیال رکھیے گا. مثلا کسی پہ بلائنڈ فیتھ مت کیجیے گا. اور اگر آپ پالیٹکس یا سوشل لائف آپ کی ہے تو اس میں اچانک آپ کے اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے. یعنی آپ کا وہ کیریئر ایلیویٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ سوشل لائف، بھلائی کے کام، سماجی بہبود کے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور کچھ روحانی کام، مذہبی کام، اس کی طرف آپ کا رجحان جائے گا. بچے کے حوالے سے یعنی بیٹی یا بیٹے کے حوالے سے یا اس کی کچھ مسئلے آپ کو پرابلم کر رہے تھے تو اب ان کے انشاءاللہ تعالی سارٹ آؤٹ ہونے کے امکانات بننا شروع ہو جائیں گے. آپ ایک چیز کا اور ہاں یہ بھی میں کہوں، اگر آپ خود سیجیٹیریس ہیں یا آپ کے بچے سیجیٹیریس ہیں اور ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی تھی تو وہ انشاءاللہ تعالی سیٹلمنٹ کی طرف جا سکتی ہیں. کوئی اچھے کالج، اچھے اسکول میں داخلہ بن سکتا ہے آپ کا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو سکسیس مل جائے. اور آپ نے ذرا سا تھوڑا سا، ویسے تو سب اللہ کا کرم ہے لیکن سیجیٹیریس کو میں ایک بات کہوں گا، بلڈ پریشر، اگر آپ اللہ نہ کرے ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا یا بلڈ ڈس آرڈر ہونے والی بیماریاں، اگر ان میں سے کسی مرض کا شکار ہیں تو اس کا ذرا سا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور گورنمنٹ کے حوالے سے یا حکومتی حلقوں سے اچانک کوئی سکسیس ملنے کا آپ کا امکان بن سکتا ہے. زندگی میں کچھ نئے کاموں کا آغاز ہو سکتا ہے. اور پراپرٹی کی اگر کوئی بک نہیں رہی تھی چیز یا وہ آپ کو مل نہیں پا رہی تھی تو اس کے بھی امکان بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ کرم کرتے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اچھا ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے 10ویں برج، برج جدی، کیپریکون. کیپریکون والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں، ابھی فی الوقت مجھے ہوتا نہیں لگتا. ہاں یہ ضرور ہے اگر آپ کوئی فائنینشلی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو سکسیس مل جائے. اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو سکسیس ہو جائے. اور اگر اس میں کوئی مذہب یا روحانیت کا دخل ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسا میں چاہ رہا ہوں یا جیسا میری ڈیزائر ہے وہ چیز مجھے ابھی فلفل ہوتی بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ پلانٹ کی پوزیشن ایسی چل رہی ہے کہ آپ کو اچانک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. یا تو حالات یا واقعات یا آپ کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ آپ کو اس سلسلے میں فیور نہیں کرے گا. اور اگر ہاں وہ ابراڈ، بیرون ملک، وہ تو میں نے آپ کو بتایا
یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ریلیٹیوز میں مثلا میٹرنل ریلیٹیو، خالہ، ماموں، یا آپ یہ کہہ لیں ممانی، وہ ماں سے تعلق رکھنے والے رشتے، اس کے حوالے سے کسی عزیز کی کوئی طبیعت یا اس میں کوئی پرابلم اچانک آنا، یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی صحت کے معاملے میں بہت ٹیک کیئر کرنی چاہیے۔ اگر اس وقت آپ نے بد پرہیزی یا احتیاط سے کام نہ لیا تو تقدیر آپ سے اس کی قیمت وصول کرے گی، اور وہ پھر بیماری کی صورت میں آپ کو پے آف کرنا پڑے گا۔ کوشش کریں اگر گھر میں یا آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی جھگڑے چل رہے ہیں تو بہتر ہے اس کو افہام و تفہیم سے دور کر لیں، ورنہ اگر آپ نے، جو میں نے سب برجوں کے لیے کہا، ایگریشن یا آپ نے اسٹبرنس دکھائی تو پھر یو ول بیکم لوزر فار لانگ ٹائم، کیونکہ اس وقت جو آپ کے میجر پلانٹ ہے وہ آپ کے فیور میں نہیں ہے۔ یہ جو اچھائیاں آ رہی ہیں، یہ کچھ پلانٹ ایسے ہیں جن کی وجہ سے میں یہ آپ کو بول رہا ہوں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا، اور ٹرسٹ کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا، کسی پہ بھروسہ۔ تھوڑا سا آپ کو ٹانگوں میں کبھی کبھی تکلیف کی شکایت ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کیپریکون اسٹوڈنٹ ہیں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، وہاں آپ کو کوئی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو وہاں آپ کو کوئی اچھی نیوز سننے کو مل سکتی ہے۔ اور دوسری چیز، زندگی میں کچھ فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے، اور بیماری کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کہوں گا، خاص طور پہ کھانے پینے اور اسٹمک کا خیال رکھیے، اپنے نظام ہاضمہ کا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا، کچھ اچانک آپ کے فائنینشیل میٹر میں بہتری آنا شروع ہو جائے، یا ہو سکتا ہے آپ کا جو ایک فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے اس میں آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے۔ اور اگر آپ کی شادی کے متمنی ہیں، آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، تو اس حوالے سے کوئی رکاوٹ ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی کوئی پیسہ یا کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تو اچانک وہ مٹیریلائز ہو جائے۔ ہو سکتا ہے بچوں کی آپ ڈیزائریبل جگہوں پہ ایڈمیشن کروا دیں، وہ اسکول بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی اپنا ادارہ۔ تھوڑا سا آپ نے صحت کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ اپنی اسکن سے ریلیٹڈ۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک خیال اور رکھنا چاہیے، لانگ ٹرم پلاننگ کریں، آپ کے لیے مفید رہے گا۔ شارٹ ٹرم پلاننگ میں جائیں گے تو آپ کو وہ فائدے نہیں ہوں گے۔ اور کچھ ایسے لوگوں سے آپ کی اچانک ملاقات ہو سکتی ہے جن سے مل کے یقیناً آپ کو ایک روحانی مسرت حاصل ہو اور زندگی میں ایک خوشی کا حصول ہو۔ دوسرا، آپ اگر چھوٹے ہیں اور آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ہے موجود تو ان کی صحت کا خیال رکھیے گا، اچانک ان کی صحت میں کوئی آپ کو پرابلم آ سکتی ہے۔ تھوڑا سا اپنے اندر ایک چیز کا خیال رکھیں، وہ لوگ، میں جو کہتا ہوں نا، سیٹرن ایسی جگہ پہ ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا یا آپ نے ماضی میں وہ کیا تو وہ چیزوں کی قیمت ہو سکتا ہے اب آپ کو دینی پڑے۔ اس کے علاوہ ایک سسٹم ہوتا ہے نا، ایک اللہ کا سسٹم ہے، ایک دنیا کا سسٹم، اللہ تعالیٰ نے ہی کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ وہ پھر بعض دفعہ انسان سے بدلہ لینے پہ قادر نہیں ہوتا بعض سچویشن میں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہوں نا میں، ایک FIR دنیا میں کٹتی ہے اور ایک FIR آسمانوں پہ کٹتی ہے، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ اور آپ کو، مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹپ میں یعنی دانت میں، گمز میں کوئی تکلیف، کوئی وقتی طور پہ پرابلم، اور اسکن کا تو میں نے بتایا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں آپ فیوچر میں تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور کچھ آپ کے ایسے لوگوں سے دوستیاں اور تعلقات بنیں گے جو شاید معاشرے میں بااثر یا ہائی پروفائل لوگ ہوں۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت، پائسس والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ پروفیشنل لائف میں تو آپ کو کوئی
بحکم اللہ اچھی جاب، ریکاگنیشن، پروموشن اس کے ملنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ایگزام میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پلاننگ کر لیں، آگے آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہتر رزلٹ آئیں گے۔ تھوڑا سا یہ بھی لگتا ہے مجھے کہ وہ کام جو آپ کافی عرصے سے کر رہے ہیں اور اس کے رزلٹ وہ نہیں مل رہے تھے، اب شاید اچانک اس کے رزلٹ آپ کو پازیٹیولی ملنا شروع ہو جائیں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جلد بازی میں کوئی کام نہ کیجیے گا۔ اگر جلد بازی میں آپ نے کام کیا تو ایڈورس بھی رزلٹ آ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ، کوئی تنازع چل رہا تھا تو وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایک تو آپ نے اپنے تھروٹ کا خاص طور پہ ENT پورا، لیکن تھروٹ یا جہاں پہ ناک، سانس لینے والی چیزیں، ان کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ سوشل میڈیا پہ آپ ہیں تو آپ کے لیے کچھ بہتر ذرائع پیدا ہوں گے، کچھ آپ کی ایلیویشن ہو سکتی ہے، انہانسمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور لگتا یہ کچھ اخراجات تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، کچھ شاپنگ کی طرف آپ کا رجحان نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو تھوڑا سا اپنے جسم کے نچلے حصے، ٹانگوں میں، پنڈلیوں میں، ایڑیوں میں، یہاں کوئی تکلیف یا درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے رومرز پہ کوئی دھیان نہیں دینا۔ لوگ اگر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں یا کوئی افواہ سازی بنانے کی کوشش کریں، جب تک آپ اس کو اپنی عقل کے پیمانے پہ نہ جانچ لیں، کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ مت کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی پراپرٹی کا حصول جو بہت عرصے سے نہ ہو رہا ہو، اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور پائسس خواتین جو ہیں ان کے اپنے ان لاز کے ساتھ ریلیشن میں امپروومنٹ ان کو محسوس ہوگی، اور اگر کوئی اس میں کوئی پرابلم آ گیا تھا تو انشاءاللہ تعالی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے وہ اپنے کنکلوژن پہ پازیٹیولی پہنچ جائے گا۔ اور تھوڑا سا تفریح اور تباہ کی طرف بھی، ہوٹلنگ کی طرف، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، ان چیزوں کی طرف آپ کا رجحان بنے گا، اور ایجوکیشن کے لیے آپ کا اچھا ٹائم ہے۔ تو خواتین و حضرات، دیکھیں یہ میرا جتنا اللہ نے مجھ کو ادراک، عقل اور علم دیا اس کے تحت میں نے آپ کو بتایا۔ اور حتمی اور کلی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ رب چاہے تو یہ چیزیں ہو جائیں، رب نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ سب کے لیے بہتر کرے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔